ہر چیز محتاج ہے تو صرف ایمان کی۔ اگر ایمان کوئی نہیں بندے میں تو اس کی پیتی ہیں انسانیت کا شرف، انسانیت کی وجاہت، انسانیت کا تقدس، اللہ کریم کے ہاں عزت اور کرامت ہے تو ایمان توحید کے ساتھ۔ اس لیے کہ آپ جہاں سے بھی قرآن کو دیکھو گے اللہ کریم خطاب ہی حکم کے لیے مومنوں کو کیا ہے۔ انبیاء کرام، رسل العظام جتنے بھی آئے انہوں نے ایمانیات کی دعوت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 13 سال مکہ کی زندگی میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ احکام، اعمال، افعال مدینۃ الرسول میں جا کے نازل ہوئے تاکہ لوگوں کی بنیاد، جڑ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مضبوط اور ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے جو بھی یہ اعمال کریں اللہ کریم کے ہاں وہ قابل قبول ہوں۔ ذکر جہاں پہ موسیٰ پیغمبر کا ہے، اللہ کریم اس امت کو سمجھانے کے لیے خطاب مومنوں سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوادث، واقعات، حرکات جو ان کے کام ہوئے ہیں ان سے عبرت اور نصیحت جو ہے وہ مومن حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ خطاب اللہ مومنوں کو کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساری سعادتیں اور رفعتیں اللہ کریم نے مومن بندے کو دی ہیں۔ ایمان کے ساتھ مومنین، ایمان ہے تو متقین، ایمان ہے تو محسنین، ایمان ہے تو مخلصین، ایمان ہے تو موحدین، ایمان ہے تو قانتین، ایمان ہے تو صادقین، ایمان ہے تو صابرین، ایمان ہے تو خاشعین، ایمان ہے تو متصدقین، ایمان ہے تو منفقین فی سبیل اللہ، ایمان ہے تو ذاکرین، ایمان ہے تو حافظین، ایمان ہے تو تائبین، ایمان ہے تو عابدین، ایمان ہے تو حامدین، ایمان ہے تو سائحین، ایمان ہے تو راکعین، ایمان ہے تو ساجدین، ایمان ہے تو صالحین، ایمان ہے تو مخلصین، ایمان ہے تو عابدین، صالحین، اقویاء، شہداء، صدیقین، ایمان ہے تو عادلین، ایمان ہے تو صدیقین، ایمان ہے تو سخاوین اور سخاوت، ایمان ہے تو شجاع اور اقویاء، ایمان ہے تو ان کا نام مجاہدین ہے، ایمان ہے تو مومنین ہیں، ایمان ہے تو سعادت ہے، ایمان ہے تو شہادت ہے، ایمان ہے تو امانت اور دیانت اور رفعت اور قوت اور بلندی، عروج اور تقدس ہے، ایمان ہے تو عزت اور شرف ہے۔ اگر ایمان کوئی نہیں تو کالانعام بل ہم اضل، قرآن نے فیصلہ کیا وہ انسان نہیں، وہ جنگل کے حیوان ہیں۔ اب اولین مصداق جو ہیں، جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو من ہم ہؤلاء، اول مصداق کون ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اللہ ان کو مومن کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا درجہ سارے اوصاف حمیدہ سے بلند ہے۔ تقوی، زہد، عبادت، حلم، بردباری، یہ سب چیزیں محتاج ہیں تو ایمان کی۔
اس لیے اللہ کریم نے ڈائریکٹ لفظ ہی مومنوں کا بولا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس سے معلوم ہوا، اب دیکھو اللہ نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، حج کے بارے میں احکام، میراث کے بارے میں احکام، جو ہے یتیموں کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، ساری چیزیں، سارے احکام آئے۔ اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى۔ یہ ساری کسی کے کام کے کرنے کا حکم بھی مومن کو، برے کام سے منع ہونے کا حکم بھی اللہ نے مومن کو دیا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق اللہ کریم کے ہاں یہ مضبوط تعلق ہے، خون سے، نسبت سے، رشتہ داری سے، ماں باپ کے رشتے سے، کنبے قبیلے کے رشتے سے، تمام تر حسب اور نسب، خون اور دم، ننیال اور ددیال، سارے رشتوں کی پرواہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مومن والا رشتہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے کہ مومن والا جو رشتہ ہے اس سے زیادہ کوئی مضبوط رشتہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس سے عبرت اور نصیحت مومن حاصل کرتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے، اب قرآن اٹھا کے دیکھو، 13 کے قریب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے القاب ذکر کیے ہیں۔ 13 کے قریب بڑے بڑے القاب جو ہیں، بڑی بڑی اوصاف، صفتیں اللہ کریم نے بڑی بڑی موسیٰ علیہ السلام کی 13 کے قریب ذکر کی۔ ان میں سے سب سے پہلے قرآن نے کیا ذکر کیا؟ نبوت اور رسالت یہ بعد میں آئی ہے۔ ایمان نہ ہو تو نبوت اور رسالت ملتی نہیں۔ اب قرآن نے ان کا لقب کیا ذکر کیا ہے؟ انہما من عبادنا المؤمنین۔ او لوگو، میرا موسیٰ اور ہارون پیغمبر، اگرچہ میں نے کتاب نازل کوئی نہیں کی، لیکن من عبادنا المؤمنین، وہ صرف میری ذات پہ ایمان لانے والے بندے تھے۔ پہلا لقب جو اللہ کریم نے موسیٰ اور ہارون پیغمبر کو دیا ہے، فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، اور وہ صرف میری ذات کے اوپر توکل اور یقین رکھنے والے تھے۔ اگر ایمان اللہ کی ذات پہ نہ ہوتا تو ننگے پاؤں موسیٰ پیغمبر مدین کی طرف 8 راتوں کا سفر کبھی نہ کرتے۔ کوئی آسرا کوئی نہیں، میری ذات پہ ایمان رکھنے والا بندہ۔ انہما من عبادنا المؤمنین۔ چند القاب آپ کو سنا دے موسیٰ علیہ السلام کے، آپ نے پہلے سنے کوئی نہیں ہے، نہ ہی میں نے بیان کی ہے، کسی اور سے نہ سنے ہوں۔ عبادنا المؤمنین، یہ میرے مومن بندے، میری ذات پہ ایمان لانے والے بندے۔ اس لیے کہ آج جو آیات تلاوت کی ہیں جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خطاب پہلے مومنوں کو کیا ہے اور نصیحت کی ہے اللہ کریم نے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، او لوگو، یہ موسیٰ اور ہارون بندے دونوں یہ میری امان میں رہنے والے تھے، میری امان میں اور میری زمان میں رہنے والے تھے۔ امان بھی میری طرف سے، ضمان بھی میری طرف سے، ان کی گارنٹی ایمان کی میں خدا تمہیں دے رہا ہوں۔ انہما من عبادنا المؤمنین۔ کوئی بندہ کوئی چیز خریدتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی، 3 سال کی گارنٹی۔
اللہ فرماتے ہیں اور جن کو میں مومن کہتا ہوں ان کی زندگی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں بندے میری امان اور میری زمان میں رہنے والے تھے، میرے اوپر یقین اور بھروسہ کرنے والے یہ دونوں مومن بندے موسیٰ اور ہارون پیغمبر تھے۔ دوسری صفت اللہ کریم نے ذکر کی ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ دونوں بندے بڑے احسان کرنے والے تھے، بڑے محسن بندے تھے، اسی لیے میں نے ان کو بدلہ بھی اچھا دیا ہے۔ اب قرآن سے پوچھے محسنین کون ہیں؟ اب میں وہ سارا تقابل نہیں کرتا، ایک ایک صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو صفت انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا کے محمد کے صحابہ میں ذکر کی۔ ادھر اللہ کریم محسنین کا لقب دیتے ہیں موسیٰ اور ہارون کو، محسنین کا لقب ادھر موسیٰ اور ہارون کے لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، یہ دونوں میرے بندے بڑے محسنین بندے تھے، ان کو میں نے بدلہ بھی اچھا دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، میرا پیغمبر یہ تیرے صحابہ بھی بڑے محسنین لوگ ہیں۔ ادھر یہ موسیٰ اور ہارون کی صفت ذکر کی ہے، ادھر اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کی یہ صفت ذکر کی ہے۔ اللہ کون ہوتے ہیں محسنون؟ سورۃ زاریات اٹھا کے دیکھو، کون ہے محسنون لوگ، کون ہے محسنین لوگ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، او سحری کے ٹائم پہ میرے سامنے بخشش مانگنے والے وہ محسنین لوگ ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، میری نشانیوں پہ یقین رکھنے والے، میری قدرت پہ یقین رکھنے والے یہ کون ہیں؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ۔ سورۃ زاریات خود جا کے دیکھنا، فرمایا یہ اس سے پہلے یہ محسنین لوگ ہیں۔ ادھر یہ محمد کے صحابہ کی صفت محسنین والی، ادھر اللہ کریم جو ہے موسیٰ اور ہارون کی صفت محسنین والی ذکر کر رہے ہیں۔ وہ انبیاء والے صفت اگر اللہ کریم نے اوصاف داخل کیے ہیں تو پیغمبر کے صحابہ میں ذکر کیا۔ عبادنا المومنین، پہلی صفت قرآن نے ذکر کی کہ وہ ہمارے بڑے اچھے مومن بندے تھے۔ دوسری صفت ذکر کی المحسنین، موسیٰ اور ہارون پیغمبر بڑے احسان کرنے والے تھے۔ تیسری صفت اللہ کریم ذکر کرتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر ذرا ذکر کر اپنی کتاب میں۔ پہلا تو شرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر قرآن مقدس میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذکر کر میرا پیغمبر اپنی کتاب قرآن میں۔ اللہ کس کا ذکر کروں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ پہلی صفت مومن والی، دوسری صفت محسن والی، تیسری صفت کون سی ہے؟ فرمایا مخلصاً وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، ایک صفت مخلصاً رسولاً نبیاً محسناً اے مؤمناً۔ مخلصاً، مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ مخلص چیز کیا ہوتی ہے؟ خالص، جس میں ایک ذرہ برابر بھی ملاوٹ، اگر ایک ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہو گئی پھر وہ خالص رہتی نہیں۔ مخلصاً
میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ میرے موسیٰ پیغمبر کے دل میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے جتنی بھی غیر پہ امید کوئی نہیں تھی۔ مخلصاً وہ خالص میرا بندہ تھا، وہ خالص میری عبادت کرنے والا تھا۔ اگر بھوک کی حالت ہے پھر بھی وہ مخلصاً، اگر شدت پیاس کی ہے تو مخلصاً، قوم نے تنگ کیا ہے تو مخلصاً، قوم نے ایذائیں پہنچائی ہیں تو مخلصاً، قوم نے نکالا ہے تو مخلصاً، قوم نے عداوت کی ہے دشمنی کی ہے تو مخلصاً۔ کون ہوتا ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا ہے، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین، فادعوہ مخلصین مخلصین لہ الدین۔ اور وہ خالص بندہ وہ ہوتا ہے مخلصین، وہ موت کو قبول کر لیتا ہے لیکن میرا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کی طرف جاتا۔ فادعوہ فادعوہ، وہ اگر مخلص بننا چاہتا ہے فادعوہ، فا فصاحت کا معنی دیتی ہے، ادعوہ صیغہ جمع مذکر امر حاضر کا، ادعوہ ہو ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف، معنی وجوب اور حصر کا پیدا کرتا ہے قرآن۔ فادعوہ، او تیرے اوپر جوانی ہے تو بلا صرف اسی کو، تیرے اوپر بڑھاپا ہے تو بلا صرف اسی کو، گرمی کی شدت ہے تو بلا صرف اسی کو، سردی کی شدت ہے تو بلا صرف اسی کو، اگر بیمار ہے تو بلا اسی کو، اگر صحت مند ہے تو بلا صرف اسی کو، اگر فقر ہے، غربت ہے، غنایت ہے، امارت ہے، غربت ہے، کچھ بھی ہے، کسی حالت میں بھی اس کا دروازہ چھوڑنے کی اجازت۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اسی سے دعا کر، خالص کر کے اسی کی پکار کر، خالص کر کے اسی کی عبادت کر۔ دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے قرآن مقدس میں 23واں سپارہ ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اب مخلصین کے لیے انعام کیا ہے؟ اب قرآن نے کیا ذکر کیا؟ جو بندہ مخلص ہوتا ہے شیطان اس کے قریب آنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے۔ قرآن دیکھو، شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، فَبِعِزَّتِكَ، شیطان کافر ہے نا تو قسم اللہ کی اٹھاتا ہے، تو تم کس کی اٹھاتے ہو؟ پنج تن کی قسم، نبی کی قسم، دودھ کی قسم۔ لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ شیطان سے بڑا کافر دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، ہاں ایک گروہ مجھ سے بچ جائے گا۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے خالص اور مخلص بندے، ان کے اوپر میرا کوئی داؤ پیچ کام نہیں کرے گا۔ یعنی مخلص کے لیے بڑا انعام کیا ہے کہ شیطان ان کے قریب آ سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا لقب رکھا ہے۔ پہلا لقب مومنن، دوسرا لقب محسنن، تیسرا لقب مخلصن، بڑا خالص بندہ، خالص میری عبادت کرنے والا بندہ۔ چوتھی چیز اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ میرا رسول بھی ہے، نبیًا وہ میرا نبی بھی ہے۔ اب رسول کے اندر معنی نبی کا ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔
لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تمہاری اصطلاح میں نبی وہ ہے جو پہلے نبی کی شریعت کے بارے میں آ کے تجدید کرے، رسول وہ ہوتا ہے جو مستقل صاحب شریعت ہو اور صاحب کتاب ہو۔ اب یہاں پہ قرآن نے دو لفظ اکٹھے کیوں بولے ہیں؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ رَسُولًا، صاحب کتاب بھی موسیٰ پیغمبر ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والے، فرمایا صاحب شریعت بھی موسیٰ علیہ السلام ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، لیکن نبی میری وحی کی باتیں ڈائریکٹ بھی بتانے والے تھے۔ وہاں پہ نبی کا معنی خبر دینے والے، کچھ ایسی چیزیں جو تورات میں موجود کوئی نہیں، وہ ڈائریکٹ جو موسیٰ علیہ السلام وحی کی باتیں بتانے والے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، مومن بھی، محسن بھی، مخلص بھی، نبی بھی اور رسول بھی۔ 5 چیزیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، موسیٰ میرا قریبی بندہ بھی ہے، نجیًا، سبحان اللہ۔ نجی اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نجیًا، وہ راز کی باتیں صرف میں موسیٰ کو سناتا، موسیٰ صرف مجھے سناتا۔ سبحان اللہ۔ نجیًا تب بنتا ہے کہ تیسرا بندہ کوئی سننے والا، نہ ہو۔ اگر تیسرا بندہ سن لے تو وہ سرگوشی بنتی، وہ راز کی بات ہوتی۔ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی راز نہیں ہے۔ فرمایا چھٹی صفت میرے موسیٰ کی کیا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ قَرَّبْنَاهُ، موسیٰ پیغمبر کو میں نے قریب کیا، کب؟ اس وقت جس وقت طور پہاڑ کی دائیں جانب پہ چل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ اسپیشل بات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، میرے پیغمبر آپ تو اس وقت موجود کوئی نہیں تھے۔ بے شک بے اور قرآن نے سچ کہا کہ نہیں؟ شک۔ سچ۔ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ آپ اس وقت نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اس طور پہاڑ کی جانب یا غربی کنارے کے اوپر میرے پیغمبر آپ موجود کوئی نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اس غربی کنارے پہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، طور پہاڑ کی جانب پہ آپ موجود کوئی نہیں تھے۔ اللہ کب؟ اِذْ نَادَيْنَا، اِذْ ظرف ہے اس زمانے کی بات کر میرا پیغمبر جس زمانے میں آپ موجود۔ نہیں تھے۔ اِذْ نَادَيْنَا، کب؟ اللہ فرمایا جب میں نے موسیٰ کو آوازیں دی، جب میں نے موسیٰ کو آوازیں دی میرے پیغمبر آپ وہاں پہ موجود، لیکن کیا ہے؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ باتیں میں نے ہزاروں سال موسیٰ سے کی، آج انہی باتوں کو قرآن بنا کے میرا محمد ہم نے تیرے اوپر نازل کر دیا ہے۔ رحمتاً من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اب قرآن نے وہاں پہ کیا کہا؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کب ہم نے قریب کیا؟ جس وقت وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور پہاڑ کی دائیں جانب۔ اب کیا یہ دائیں جانب پہاڑ کی ہے یا دائیں جانب موسیٰ کی ہے؟ آپ نے کیا سمجھا اس بات سے؟ یاد رکھو کہ جگہوں میں دائیں بائیں جانب ہوتی نہیں ہے، جو مکان کی دائیں جانب نہیں ہوتی، بندے کی دائیں بائیں جانب جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مکان کی بائیں جانب آدمی کہتا ہے میں بیت اللہ کی دائیں جانب پہ ہوں یا میں بیت اللہ کی بائیں جانب پہ ہوں، تو اس لیے مکان میں یمین یسار ہوتا، جو بندہ ادھر سے گزرے اس کی یمین یسار ہوتا ہے۔
اب قرآن نے اشارہ کیا دیا؟ وَمَا كُنْتَ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، موسیٰ پیغمبر کی چال، اللہ نے موسیٰ کی چال کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب پہ طور پہاڑ ہے، مدین سے جو مصر کا راستہ ہے، اللہ کریم نے وہ جغرافیائی حالت ذکر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس راستے پہ جا رہے تھے ان کی دائیں جانب پہ وہ پہاڑ تھا، دائیں طرف بندے کی نظریں زیادہ جاتی ہیں، دائیں طرف بندے کی نظریں، اور دائیں ہاتھ میں طاقت بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی دفعہ بھی لاٹھی ماری ہے دائیں ہاتھ سے ماری ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، موسیٰ پیغمبر کی دائیں جانب پہ وہ پہاڑ ہے، طور پہاڑ، یہ راستہ بتایا قرآن نے کہ مدین سے مصر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کی دائیں جانب پہ وہ پہاڑ آتا ہے جو جبل طور ہے، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ہم نے کیا کیا؟ قربناہ، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو قریب کیا اپنے، قربناہ، حالانکہ اللہ کریم تو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اب قرآن نے یہاں پہ کیوں فرمایا؟ دوسرے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب اللہ تو ہر بندے کے قریب ہے، فرمایا وہ طریقہ اپنایا، ہم تو بندے کے قریب ہوتے ہیں لیکن بندہ ہمارے قریب ہوتا نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے یہ اعزازی جملہ ہے، کیوں انبیاء تو پہلے قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا قربناہ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے قریب کیا، بلا کے موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا۔ اللہ تو نے کیوں قریب کیا ہے؟ ساتواں لقب قرآن ذکر کرتا ہے نجیہ، میں خدا نے موسیٰ پیغمبر کے ساتھ کچھ راز کی باتیں کرنی تھی جو موسیٰ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ اعزاز ملا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی اور نبی کو یہ اعزاز ملا نہیں ہے۔ اب کیوں قرآن نے نجیہ کہا؟ دو آدمی باتیں کریں تیسرا نہ سنیں تو وہ نجوہ نجیہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعہم، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجیہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے وصف خاص ذکر کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا، آواز آ رہی ہے، آواز صرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کی سنتے ہیں، ہارون پیغمبر بھی سنتے نہیں، اور جو موسیٰ پیغمبر کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، کلمات دعائیہ جو نکلتے ہیں، یہ اس وقت یہ کلمات بھی کوئی اور بندہ سنتا نہیں، اگر دونوں باتیں کر رہے، اگر تیسرا سن لے تو پھر وہ نجیہ بنتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ میں خدا نے شرف دیا تو صرف موسیٰ پیغمبر کو دیا۔ بے شک بے شک۔ اب قرآن نے یہ 8 لقب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیے، ذکر کر کے اور بھی بہت سے القاب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، بس جو اصل معنی تھا وہ میں نے سمجھانا تھا۔ مومن، محسن، مخلص، رسول اور نبی، قریب اور نجی، باقی کچھ اور 5 لقب ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے، ان کی ذرا تفصیل جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے۔ اب اللہ کریم نے ایمانداروں کو حکم دیا ہے کہ موسیٰ پیغمبر کوئی معمولی اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، جو اعزاز اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ان میں سے اللہ نے کچھ صفتیں اٹھا کے محمد کے صحابہ میں داخل کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخلصین والی صفت بھی قرآن نے صحابہ کی ذکر کی ہے، محسنین والی صفت بھی قرآن نے صحابہ کی ذکر کی ہے، اقربا والی مقربین والی صفت بھی قرآن نے صحابہ کرام کی ذکر کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے مومنوں کو کہ مومنوں کیا کرنا؟ اب آپ ایمان کا معنی سمجھ کے آئے کہ سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ مومن بندے کے لیے ہے۔ اگر ایمان کوئی نہیں تو کل انعام اللہ کے ہاں جنگلی جانوروں کی طرح انسان ہے، اگر ایمان ہے تو ان میں سے صدیقین لوگ نکلتے ہیں،
اگر ایمان ہے ان میں سے شہداء لوگ نکلتے ہیں، اگر ایمان ہے تو صالحین نکلتے ہیں، اگر ایمان ہے تو متقین، مخلصین، مومنین، موحدین، صادقین، صابرین، ذاکرین، خاشعین، متصدقین، حافظین، مومنین، موحدین، تائبین، عابدین، سائحین، حامدین، راکعین، ساجدین، ذاکرین، حافظین، یہ سارے انعامات ہیں تو مومن کے لیے۔ بے شک اگر ایمان نہیں، قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ فرماتا ہے کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ تو سعادت، شہادت، صداقت، شجاعت، سخاوت، قوت، امانت، رفعت، حلم، زہد، یہ سب چیزیں محتاج ہے تو ایمان کی محتاج۔ بے شک اب قرآن نے حکم کیا دیا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ او مومنو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے میرے موسیٰ پیغمبر کو ایذا دی تھی۔ اللہ کریم کی ذات خود تربیت کر رہے محمد کے صحابہ کی۔ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اللہ کریم مومن بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا رات کے ٹائم پہ باہر نہ نکل، یہ راستہ خراب ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو اللہ کریم مومن کو نصیحت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرح تم نے کام نہیں کرنا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اول مصداق ہیں صحابہ کرام۔ بے شک یا ایہا الذین آمنوا، اللہ نے لفظ بولا آمنو۔ آپ پہلے سن کے آئے ہو موسیٰ اور ہارون پیغمبر کی پہلی صفت قرآن نے ذکر کی ہے، من عبادنا المؤمنین، کہ یہ دونوں میرے مومن بندے۔ ادھر اللہ کریم خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے ان کے ایمان میں شک ہو سکتا، نہیں ہے، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے ان کے ایمان میں شک ہو سکتا۔ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذی، دروازے کھول دو یار، دروازے کھول دو۔ یا ایھا الذین آمنو، اب ذرا ایمان کا معنی سمجھنا، چند معنی میں بتا دوں ایمان کے، پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو معنی کیا ہے؟ ذرا وہ آج سے 800 سال پہلے کی تفسیریں ذرا دیکھ۔ معنی کیا ہے آمنو؟ اے من آمنتم بِإِلَٰهٍ وَاحِدٍ، او ایک الہ کو ماننے والو، بے شک اے من آمنتم بمعبود واحد، اے من آمنتم بإلہ واحد، اے من آمنتم بعلیم واحد، من آمنتم بکریم واحد، من آمنتم بحلیم واحد، من آمنتم بلطیف واحد، من آمنتم برزاق واحد، من آمنتم بولی واحد، اے من آمنتم بعلی واحد، اے من آمنتم بعزیز واحد، من آمنتم بعظیم واحد، آمنتم بمؤمن واحد، اے من آمنتم بسلام واحد، من آمنتم بمؤمن واحد، بملک واحد، بملیک واحد، بمالک واحد، بمہیمن واحد، بخالق واحد، بباری واحد، بکاف واحد، بشافی واحد، اے من آمنتم برفیع واحد، اے من آمنتم بقوی واحد، من آمنتم بغالب واحد، من آمنتم
بحاکم واحد من آمنتم بعدل واحد من آمنتم بأحد واحد من آمنتم بصمد واحد من آمنتم بفرد واحد من آمنتم بعظیم واحد من آمنتم بجلیل واحد من آمنتم بجمیل واحد من آمنتم بطبیب واحد من آمنتم بعلی واحد من آمنتم برؤوف واحد من آمنتم بلطیف واحد من آمنتم بحاکم واحد بقادر واحد بقدیر واحد بمقتدر واحد برفیع واحد بعلی واحد بسید واحد بفرد واحد بمعبود واحد بمسجود واحد بمنزل واحد بمکرم واحد بقدوس واحد بسلام واحد بعزیز واحد بعظیم واحد بشفیع واحد بمنزل واحد بباری واحد بکافی واحد بشافی واحد برافع واحد بمتین واحد بقوی واحد بمبین واحد بحمید واحد بحکیم واحد بولی واحد بمجید واحد بکریم واحد بسمیع واحد ببصیر واحد بعلیم واحد بخبیر واحد بقوی واحد بغالب واحد بحاکم واحد برافع واحد باول واحد بآخر واحد بقدیم واحد بعظیم واحد بآخر واحد بسمیع الدعاء واحد بمنزل الكتاب واحد بمجری السحاب واحد بحازم الاحزاب واحد بنصیر واحد بناصر واحد بمجید واحد بواهب واحد برفیع واحد برب واحد بإله واحد بعزی واحد بمنزل واحد بفالق واحد بمعز واحد بمذل واحد بدار واحد بنافع واحد بمعز واحد بخفی واحد بعلیم واحد بعلیم بذات الصدور واحد خالق الحب والنوى واحد مجری الکون والقضاء واحد خالق الارض والسماء بواحد اے من آمنتم بواحد یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ سبحان او فقر میں اسی پہ ایمان لانا میں خدا تمہیں خطاب کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے محمد کے صحابہ سبحان اللہ جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے سبحان اللہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے میرے موسیٰ کو ایذا دی جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی ان لوگوں کی طرح تم نے ہونا نہیں ہے فبرأہ اللہ مما قالوا اللہ کریم نے بری کیا موسیٰ پیغمبر کو جو بنی اسرائیل نے باتیں کی. اب ذرا قرآن کے لفظ دیکھنا. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر کو بری کیا جو انہوں نے باتیں کی. اب انہوں نے کیا باتیں کی تھی؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی. اب جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا ذکر یہاں پہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا ہے انہوں نے موسیٰ کو ایذا دی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دی. جو انہوں نے باتیں کی ان باتوں سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ میرے نبی کو ایذا دے اور میرے نبی کے صحابہ کو ایذا دے. اب قرآن دیکھ،
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے میرے محمد کو ایذا دی اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے بڑا سخت اہانت والا عذاب۔ آگے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دی ان کے لیے بھی بڑا سخت دردناک عذاب میں خدا نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب مومن کو ایذا دینا یہ کوئی معمولی بات، اب ایذا دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو باللسان یا بالفعل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان سے مومن کی اہانت بھی برداشت کرتا، دل میں بغض رکھنا یہ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ زبان سے بھی اپنے مومن بندے کی اہانت کو برداشت کرتا نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ایذا دی؟ ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کیا ہے، یہ انہوں نے الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آج تک ہم کنووں میں نہاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی چھاتی مبارک ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ وَكَانَ موسیٰ علیہ السلام وَكَانَ رَجُلًا حَيِّيًّا سِتِّيرًا فَقَالُوا مَا هَذَا التَّسَتُّرُ یا موسیٰ علیہ السلام کون سا اتنا آج تک ہم نے تیری گردن سے نیچے تیری چھاتی اور تیری کمر کے اوپر بھی ہماری نظر نہیں پڑی، ہم سب لوگ قمیص اتار کے نہاتے ہیں اور آپ نے آج تک ہمارے سامنے کوئی قمیص ہی نہیں اتاری۔ مَا هَذَا التَّسَتُّرُ، یہ کون سا اتنی پوشیدگی والی بات ہے؟ انہوں نے پھر دو باتیں اس مقام پہ کی۔ انہوں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام آج تک قمیص اتار کے نہیں نہاتے، موسیٰ علیہ السلام کی کمر میں برس کی بیماری ہے۔ برس سمجھتے ہو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ برس والے بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کمر کے اوپر برس کی مرض ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام آج تک قمیص اتار کے نہیں نہائے۔ دوسرے ایک گروہ نے کہا کہ کوئی آفت اور ایسی بیماری ہے جو موسیٰ کے جسم سے کوئی پانی رستا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ دو باتیں انہوں نے کی کہ موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے آ کے آج تک قمیص اتار کے نہائے نہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یا موسیٰ علیہ السلام انی متوفن بأخیک ہارون، ابھی تیرے بھائی ہارون کی موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ یہ مقام تی میں جس وقت یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو فرمایا فاتیا بہ الی جبل کذا وکذا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کے فلان جو جبل حور ہے، جبل حور کے اوپر تم پہنچ گاؤ، انی متوفن ہارون، میں تیرے بھائی اے موسیٰ علیہ السلام تیرے بھائی ہارون کو فوت کرنے والا ہوں، اس کی موت کا ٹائم قریب ہے، اپنے بھائی کو لے کے جبل حور کے مقام پہ پہنچ جا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون پیغمبر یہ دونوں نبی مل کے فانطلقا الی جبل کذا وکذا، موسیٰ اور ہارون پیغمبر دونوں مقام تی سے ذرا ہٹ کے دور جبل حور کے مقام پہ پہنچ گئے۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے ہیں فلما رأى شجرة ما ترى مثل هذه الشجرة، وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت درخت ہے جس کا سایہ بڑا گھنا ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وَفِيهَا رِيحٌ طَيِّبَةٌ، اس مقام پہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ پہاڑی کا سفر کر کے موسیٰ اور ہارون پیغمبر اس مقام پہ دونوں پہنچے ہیں۔ حضرت ہارون فرماتے ہیں یا موسیٰ انی احب ان انام، اے موسیٰ علیہ السلام بڑا اچھا درخت ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، اگر مجھے اجازت دے تو میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ سو لوں، آرام کر لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذا تحب تنام فنم، خلاص ٹھیک ہے، اگر تم نے سونا ہے کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔
حضرت ہارون پیغمبر اس جبل حور کے اوپر درخت کے سائے کے نیچے مقام تی سے ہٹ کے وہاں پہ حضرت ہارون سو گئے. جس وقت سو گئے وقت وافاہ الاجل، اللہ کریم نے اسی سوئے ہوئے پیغمبر کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا. اللہ کریم نے ہارون موسیٰ پیغمبر کو پہلے بتا دیا کہ ابھی تیرے بھائی ہارون کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. حضرت ہارون کی وفات تقریباً 1 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے مقام تی کے اندر. بعض روایات میں کچھ زیادہ ٹائم انہوں نے ذکر کیا ہے. باہر کیف جس وقت وہ فوت ہوئے موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے اپنی قوم کو بتانے کے لیے کہ میرا بھائی ہارون جو ہے اس کے اوپر اللہ کریم نے موت کا فیصلہ کیا ہے. تو لوگ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگانے لگے کہ اے موسیٰ، لگتا ہے کہ تیرے دل میں ہارون کا حسد آیا ہے، اس لیے کہ ہارون پیغمبر ہمارے ساتھ بہت زیادہ ملین اور نرم دل پیغمبر ہے، بڑی ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہے. شاید کہ موسیٰ تیرے دل میں حسد آیا ہے کہ بنی اسرائیل والے ہارون پیغمبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے آ کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، او ان اخی ہارون، تم میرے بھائی کا الزام میرے اوپر لگاتے ہو. وانتم تفتروننی ان اقتل اخی ہارون، تم میرے اوپر بہتان لگاتے ہو کہ میں اپنے بھائی ہارون کو قتل کیا ہے. تعالوا معنا، آؤ میرے ساتھ آ کے میرے بھائی کی میت کو دیکھو. چلو وہاں پہ جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، ہارون پیغمبر کو وہاں پہ جا کے دفن کرتے ہیں. خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لو، میرا تو بھائی وہ ہے جس کے لیے میں نے اللہ سے مانگ کے نبوت لی ہے، جس سے میں نے اللہ سے مانگ کے نبوت لی ہے. میں اپنے بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ قوم ساری جبل حور کے مقام پہ پہنچی ہے، دیکھا ہے کہ ہارون پیغمبر کے جسم کے اوپر کوئی نشان بھی کوئی نہیں. فصلی علیہ رکعتین، وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے ہارون پیغمبر کو اسی جبل حور کے دامن میں دفنا دیا جاتا ہے. ایک تو یہ الزام لگا، اللہ فرماتے ہیں فبرأہ اللہ، ہم نے موسیٰ کو بری کیا. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ بری کیا. دوسرا معاملہ یہ ہوا، ایک دن تنہائی میں موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے اوپر اپنی قمیص مبارک اتار کے بالکل ننگے بدن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں بھی کبھی غسل کیا نہیں تھا. یہ لوگوں نے بنی اسرائیلی روایات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے. اور میں وہ کنواں خود جا کے وہاں پہ نہا کے بھی آیا ہوں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام غسل کیا تھا. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے قمیص مبارک اتار کے تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایا. وہ بالکل دریا کے کنارے ہے، وہاں پہ نہائے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ موسیٰ کی کمر پہ برس کا مرض ہے، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قمیص مبارک اور پگڑی مبارک اتار کے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر رکھی. تو ادھر نہا کے جب فارغ ہوئے پتھر کپڑے لے کے دوڑ لگا دی. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَكَانَ رَجُلًا حَيِّيًّا سِتِّيرٌ، اس سے بڑھ کے حیا والا بندہ ہم نے موسیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا. ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے بڑھ کے حیا والا بندہ میں محمد نے کوئی نہیں دیکھا. حضرت عثمان نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ذرا اوپر ہے. فجاء ابو بکر ویستاذن، ابو بکر صدیق آئے اجازت طلب کی. نبی علیہ السلام نے پوچھا من دکل باب، آپ ایک باغ کے اندر کنویں میں بیٹھے ہیں. ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا من جا، کون آیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر فجاء ابو بکر ویستاذن، ابو بکر صدیق آئے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو اجازت بھی دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دو.
فدخل ابو بکر فجلس علی جہۃ الایمن، حضرت صدیق کے دائیں جانب پہ بیٹھ گئے، ولم یتحرک، نبی علیہ السلام نے کوئی حرکت کی نہیں ہے، اسی طرح جس حالت میں بیٹھے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ فجاء عمر، حضرت عمر آئے، پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا من جاء، کون آیا ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بس میں نے اتنا ہی ابھی کہنا کرنا ہے، آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ عالم الغیب کون ہے؟ پوچھتا وہ ہے جس کو پتا، حاضر ناظر کون؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر عمر ابن خطاب، عدالت کا بادشاہ عمر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَأْذَنْ فَأَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عمر کو آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی۔ فدخل عمر فجلس علی جہۃ الایسر، بائیں جانب پہ حضرت عمر آ کے بیٹھے، ولم یتحرک، نبی علیہ السلام نے کوئی حرکت کی نہیں ہے اسی حالت کے اندر۔ فجلس علی ہیئتہ، اسی حالت میں نبی علیہ السلام بیٹھے رہے۔ فجاء عثمان، پوچھا گیا کہ کون آئے ہیں دروازے پہ؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر عثمان آئے ہیں۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پہلے تکیہ لگا کے یوں بیٹھے ہیں، تو جس وقت حضرت عثمان آئے، نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ کے آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا ٹھیک کیا ہے، آپ نے فرمایا فَأَذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ، جاؤ میرے عثمان کو بشارت دو جنت کی کہ عثمان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی لیکن آخر مسکن میرے عثمان کا جنت ہے۔ فرمایا مصیبتوں کے بعد مصیبتیں آئیں گی میرے عثمان کے اوپر۔ تو بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر میرے والد ابو بکر آئے، وما تحرکت، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ فجاء عمر وما تحرکت وما صلحت ثيابك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما جاء عثمان فجلست وصلحت ثيابك لماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر عمر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنا کپڑا درست کیا۔ لماذا فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ نے کیوں ایسا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ استحیی منہ، استحیی منہ کما تستحیی منہ ملائکۃ الرحمن، او عائشہ صدیقہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے عثمان سے بڑھ کے کوئی حیا والا بندہ دیکھا تو بنی اسرائیل کہنے والے وما رائنا کان رجلا حییا ستیرا، موسیٰ پیغمبر سے بڑھ کے پردے والا حیا والا بندہ کوئی ہم نے دیکھا۔ کپڑے موسیٰ علیہ السلام کی قمیص اور پگڑی مبارک لے کے پتھر نے دوڑنا شروع کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر میرے کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگے، فرمایا ثوبی حجر ثوبی حجر، او پتھر میرے کپڑے تو واپس کر۔ پتھر کسی کی سنتا، پتھر اسی کی سنتا ہے جس نے پتھر کو پیدا کیا ہے۔ پتھر کسی کی سنتا، موسیٰ علیہ السلام آوازیں دیتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے بھاگنا شروع کر دی۔ فسعى موسیٰ وراء الحجر فناداہ ثوبی حجر ثوبی حجر، او میری قمیص واپس کر، میری پگڑی واپس کر، میری قمیص واپس کر۔ پتھر نے بھاگنا شروع کیا، اسی مجلس میں پہنچ گیا جہاں پہ بنی اسرائیل کے سردار بیٹھے ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ موسیٰ کو برس کی مرض ہے۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر چلتا آ رہا ہے، پتھر کے اوپر سفید کپڑے بھی موجود ہیں اور پتھر کے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ بھی آ رہا ہے،
انہوں نے موسیٰ پیغمبر کی چھاتی مبارک بھی دیکھی، فرعا الی صدرہ فرعوا الی ظہرہ، پتھر آ کے بنی اسرائیل کے گرد ایک چکر لگایا ہے تاکہ یہ ظالم لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر پہ الزام لگایا ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام پلٹیں گے تو یہ موسیٰ کی کمر بھی دیکھ لیں، یہ موسیٰ کی کمر بھی دیکھ لیں، سینہ چھاتی صدر جو ہے یہ تو انہوں نے سامنے سے دیکھ لیا ہے۔ پتھر آیا یوں چکر لگا کے واپس آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس رک جاتا ہے۔ انہوں نے چھاتی تو آتے دیکھی، جس وقت پتھر کے پیچھے جو کمر بھی دیکھی، کہنے لگی واللہ ما رأینا اجمل ھذا، اللہ کی قسم موسیٰ کی چھاتی اور کمر سے زیادہ خوبصورت جوانی والی چھاتی ہم نے کبھی دیکھی بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگے ہم نے تو بڑی غلط بات کی کہ موسیٰ کے وجود پہ برس کی مرض ہے، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت وجود تو آج تک ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ جس وقت انہوں نے اقرار کیا پتھر بھی رک گیا، کپڑے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیے، موسیٰ علیہ السلام نے قمیص پہنائی۔ اب قرآن نے وہاں پہ کیا کہا؟ فرمایا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ کریم نے بری کیا موسیٰ کو ان کی باتوں سے جو انہوں نے موسیٰ کے خلاف کی تھی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، عیسیٰ پیغمبر کی ماں پہ بہتان لگا، یوسف پیغمبر پہ بہتان لگا، موسیٰ پیغمبر پہ بہتان لگا، اللہ کریم نے وہاں پہ سارے معاملے حل کیے ہیں۔ مریم صدیقہ پہ بہتان لگا، عیسیٰ پیغمبر نے گواہی دی، یوسف پیغمبر پہ بہتان لگا، زلیخا کے چچا زاد بھائی نے گواہی دی، موسیٰ پیغمبر پہ بہتان لگا، پتھر گواہ بنا، لیکن جس وقت محمد پہ بہتان لگنے لگا، اب دیکھ قرآن نے وہاں پہ لفظ کیا بولے، جہاں پہ عیسیٰ مریم صدیقہ کی برات کا ذکر ہے وہاں پہ 3 آیتیں، جہاں پہ عیسیٰ کی برات کا ذکر ہے وہاں پہ 3 آیتیں، جہاں پہ موسیٰ کی برات کا ذکر ہے وہاں پہ 1 آیت ہے، جہاں پہ محمد کی بیوی کی برات کا ذکر ہے پوری سورۃ نور کی 64 آیتیں قرآن نے نازل کی ہے۔ اب دیکھ موسیٰ کے لیے قرآن نے لفظ کیا بولا، ذرا قرآن مقدس کو دیکھ، اللہ فرماتے ہیں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، قالوا صیغہ ماضی کا، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، پس اللہ نے موسیٰ کو بری کیا ان کی باتوں سے، اللہ کریم نے بری کر دیا، کہاں؟ فوری اسی مقام پہ پتھر کے ساتھ بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ادھر جس وقت بہتان لگا عائشہ صدیقہ کے اوپر، بہتان لگا محمد کریم کی بیوی کے اوپر، بہتان لگا صدیق کی بیٹی پہ، اور پیغمبر کریم کی محبت کے اوپر، اور پیغمبر کی زوجہ طاہرہ کے اوپر، سیدہ لائقہ کے اوپر، او ابو بکر کی بیٹی کے اوپر، محمد کی بیوی کے اوپر، اسماء کی بہن کے اوپر، ام رمان کی بیٹی کے اوپر، عبداللہ کی خالہ کے اوپر بہتان لگا۔ جس وقت ایذا پہنچی محمد کو بہتان لگا عائشہ پہ، ایذا پہنچی محمد کو۔ اب قرآن نے کیسی نسبت ذکر کی، یہ عائشہ صدیقہ سے، یہ نسبت ہے محمد کی، بہتان لگا صدیقہ پہ، ایذا پہنچی محمد کو، تو اللہ کریم نے وہاں پہ لفظ کیا بولے، نہ تو کسی بندے کو گواہ بنایا، نہ تو 2 آیتیں نازل کی، نہ کسی بندے کو گواہ بنایا، نہ کسی پتھر کو گواہ بنایا۔ قرآن نے وہاں پہ لفظ کیا بولے، اللہ فرماتی ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔
موسیٰ کے لیے لفظ آیا فبرأہ اللہ، عائشہ صدیقہ کے لیے لفظ آیا مبرؤون، موسیٰ کے لیے لفظ آیا قالو، عائشہ کے لیے لفظ بولا یقولون، قالو ماضی کا صیغہ، قالو ماضی کا صیغہ، یقولون مضارع کا صیغہ۔ قالو میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے، یقولون میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی استقبال بھی۔ قرآن نے تمہیں معنی کیا سمجھایا ہے، اللہ کریم نے تمہیں بتایا ہے۔ او سن لو مومنو، اگر آج میرے محمد کے زمانے میں عائشہ کے اوپر بہتان لگا ہے تو میں خدا سب کو بری کرتا ہوں، میں خدا نے عائشہ کو بری کیا ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ کی طہارت کی گواہی میں دیتا ہوں۔ میں کب تک دیتا ہوں؟ مما یقولون، اگر محمد کے زمانے میں کوئی زبان کھولے عائشہ کے بارے میں تو گواہی میں خدا دیتا ہوں۔ پیغمبر کے زمانے کے بعد اگر کوئی زبان درازی کرے عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اگر کوئی آخر زمانے میں استقبال زمانے کا تعلق قیامت تک کے لیے ہے، یقولون دو زمانے ہیں، حال میں اگر کوئی بکواس کرے عائشہ کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں صدیقہ پاک ہے۔ میرا محمد اگر تیرے بعد، تیرے صحابہ کے زمانے کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، ائمہ اربعہ کے بعد، صالحین کے بعد کوئی بھی زمانہ آئے، یقولون قیامت تک اگر کوئی زبان کھولے گا تو میں گواہی دیتا ہوں عائشہ پاک ہے۔ مما یقولون، کوئی اگر کہے کہ عائشہ کی عمر 6 سال ہے یا 7 سال ہے یا 8 سال ہے، سارے کذاب اور جھوٹے ہیں۔ ہر اس کلمے میں جس کلمے میں عائشہ کی توہین ہے، جس کلمے میں عائشہ صدیقہ کی توہین ہے، وہ روایت صحیح ہو سکتی؟ وہ لکھنے والے کی غلطی ہے، لکھنے والوں کی غلطی ہے، بیان کرنے والوں کی غلطی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ کی عمر 17 برس ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 17 برس۔ وہ وہاں پہ جو لکھا ہے بخاری میں روایت ہے 6 سنوات، 6 سال، اصل میں وہ لفظ تھا 16 سنوات، وہ ایک مٹ گیا۔ اور یہ روایت کرنے والا ہشام ہے، اور ہشام نے یہ روایت کی ہے جا کے عراق کے علاقے میں۔ اور محدثین کا قول کیا ہے، ہشام جب روایت کرے عراقی لوگ ہشام سے، وہ روایت کوئی بھی ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ آخر زمانے میں ہشام کی عقل میں خلل آیا جس وقت اس نے یہ روایت لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اصل میں لفظ تھا 16 سنتاً، 16 سال کی عمر۔ کتنی عمر؟ 16 سال کی عمر تھی، تو اس وقت انہوں نے لکھ دیا 10 کا لفظ مٹ گیا، 6 باقی رہ گیا۔ اس کی وجہ سے آ کے لوگوں کے ہاں معروف ہو گیا کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ یہ لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، نقل پہ نقل کرتے رہے، کوئی کسی نے اس بات کا خیال نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھ، عائشہ صدیقہ کی عمر کیا مدینے والے زیادہ جانتے ہیں یا عراق والے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا کسی مدینے والے نے یہ روایت کی ہے کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال؟ جھوٹے کذاب ہیں جس میں عائشہ کی توہین ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ کی عمر صحیح معنوں میں 16 سال، 17 سال اور 19 سال، یہ قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس لیے یہ توہین ہے عائشہ صدیقہ کی۔ اگر کوئی کالے دل والا قیامت تک توہین کرے صدیقہ بیٹی صدیق کی، قرآن نے اسی لیے اللہ کو پتا تھا کہ آخر زمانے میں گندی زبانوں والے لوگ آئیں گے جو محمد کی طہارت کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے۔ تو لوگوں، میرا قرآن نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا تو تمہیں صحابہ کرام کی محبت ملے گی، اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو صحابہ کی محبت تمہیں مل سکتی۔ اس لیے قرآن نے بڑے مسجع مکفہ عظیم کلمات بولے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، میرے پیغمبر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور جو لوگ قیامت تک باتیں کریں گے صحابہ کے بارے میں،
قیامت تک جو عائشہ صدیقہ کے بارے میں باتیں کریں گے، میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ کی عصمت، ناموس اور طہارت بالکل پاک ہے۔ بے شک بے شک قرآن نے کلمات بڑے سخت بولے ہیں، آگے قرآن نے بطور انعام بھی ذکر کیا، کیا فرمایا؟ یہ تو لوگ پاک لوگ ہیں، اولئک لہم مغفرۃ سبحان اللہ سبحان مغفرۃ اللہ سبحان ورزق کریم۔ علماء جانتے ہیں مغفرۃ تنوین تعظیم کی، رزق تنوین تعظیم کی، کریم تنوین تعظیم کی، معنی اردو میں اس کا معنی بیان کرنے کی آدمی میں ہمت ہی کوئی نہیں جو عربی میں قرآن مقدس نے ذکر کیا۔ مغفرۃ معنی کیا ہے؟ میں نے ایسے ان کی خطاؤں کو دھو دیا ہے، میں خدا کو اپنے جلال کی قسم میں نے ایک ذرے جتنا بھی نشان باقی رہنے دیا۔ مغفرۃ ایسے میں نے دھویا ہے کہ ایک ذرے برابر بھی نشان باقی نہیں رکھا۔ تو کیا کیا ہے؟ وَرِزْقٌ رزق، رزق تو میرے بڑے ہیں لیکن رزقٌ ایک بڑا عظیم رزق ہے جو میں نے خاص ان کے لیے تیار کیا ہے۔ کریم بڑی کرامت والا رزق۔ اب ذرا کریم کا معنی سمجھ، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ انہ لقرآن کریم۔ معنی کیا ہے؟ قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب، قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے کریم جماعت کوئی نہیں۔ کریم کا معنی کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ کریم کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں؟ قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے کریم جماعت کوئی نہیں۔ کریم صیغہ فعیل کا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی جماعت ہے تو محمد کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے بطور انعام کے 3 چیزیں ذکر کی۔ ایک تو میرا پیغمبر مبرؤون مما یقولون، قیامت تک جو بھی زبان درازی کرے گا میرا قرآن جواب دیتا رہے گا۔ وہ زبان درازی کریں گے، قرآن کہے گا نہیں 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 نہیں، مبرؤون وہ پاک ہیں، مبرؤون وہ طہارت والے لوگ ہیں، مبرؤون وہ ناموس میں پاک ہیں، مبرؤون وہ طہارت میں پاک ہیں، مبرؤون وہ عصمت میں پاک ہیں، مبرؤون وہ قیادت اپنی میں پاک ہیں، مبرؤون وہ نظام اور حلم اور راہداری میں پاک ہیں۔ صحابہ کرام جو بھی ان کے قوانین ان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، مبرؤون وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے انعام ذکر کیا، مغفرۃ، اور لوگوں کہیں خیال نہ کرنا پتہ نہیں وہ بخشے گئے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ بخشے گئے ہیں کہ نہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ اولئک مبرؤون مما یقول لہم، علماء جانتے ہیں ہم، ہوا، ہما، ہم ضمیر جمع غائب کے لیے 3 سے لے کے لاکھوں تک یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا لہم، سارے جتنے بھی ہیں محمد کے صحابہ ان کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ مغفرۃ، وہ سارے مغفور ہیں، سارے کیا ہیں؟ مغفور ہیں۔ ورزق، جو رزق میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے وہ کسی اور کے لیے۔ کریم، وہ بڑی عزت والے لوگ ان کے لیے رزق بھی کریم۔ بے شک 4 چیزیں اللہ کریم نے کریم اور ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں واخر دعوانا